میرا ایک سوال جو ہے وہ ہے تھوڑا سا کلیئرفیکیشن ہے، لیکن وہ پچھلے چیپٹر کی نہیں ہے، اس سے پہلے والی کلاسز کی ہیں، تو وہ بعد میں پوچھ لوں گا میں. نہیں، اگر وہ پیچھے کا ہے نا تو پہلے کلیئر کر لیں، کیونکہ بعد میں اس کے پھر اندر وہ اس کے اندر ایک چیز تھی جو میں دوبارہ اصل میں اپنے نوٹس کو دوبارہ لکھتا ہوں نا، جو لے لیتا ہوں پھر بعد میں اس کو رائٹ اپ کرتا ہوں. تو اس کے اندر ایک چیز کی جو مجھے وہ تھی کہ جہاں پر ہم ہدایت کی بات کر رہے تھے وہاں ہم نے اس کو 5 سٹیجز میں رکھا تھا. پہلے تھا کہ معرفت کہ صحیح ہدایت کی جو اللہ کی ہدایت ہے اس کی معرفت ہے، جس کو ہم نے کہا نور اور نور محمد کہہ دیں یا نور اور کتاب مبین. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھی رضوان الہی کی اتباع، اور پھر ہم نے رکھا تھا جو آیت کے حساب سے آئے تھے کہ اس کی ہدایت صلب کی، سبل السلام، سبل السلام کی ہدایت، اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف سے وہ جو سفر ہے کہ وہ یخرجہم من الظلمات الی النور. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کے بعد آخر میں وہ ہدایت صراط مستقیم، اس کے اندر جو ہے وہ جو وہ ہے ہدایت سبل السلام ہے، اور وہ جو ظلمات سے نور کی طرف کا سفر ہے، وہ دونوں ایک ہی لگا ہے مجھے، کیونکہ دونوں میں فرق نہیں ہے، آپ چلتے جائیں گے اور وہ سفر ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یعنی کہ ویسے اگر آپ دیکھیں نا تو کسی بھی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، کسی بھی چیز میں یہ فرق بات نہیں ہے. سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں. ہاں، اور یہ مثال میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یعنی مثال کے طور پر جب آپ انسان کے وجود کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب روح اور نفس اور بدن، اور پھر اس کے بعد آپ بدن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو بدن کو اعضاء و جوارح میں تقسیم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آئی اسپیشلسٹ الگ ہے اور ایئر الگ ہے، اور آئی اسپیشلسٹ سے جا کے آپ ای این ٹی کی بات کریں گے تو وہ کہے گا نہیں بھائی مجھے اتنا نہیں آتا. ٹھیک، تو یہ تقسیم جو ہے یہ تقسیم کی جاتی ہے، یا اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے یہ تفصیل ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تفصیل. تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو فصل فصل کر دینا، وصل ملا دینا، فصل الگ الگ کر دینا. تو یہ فصل سے تفصیل ہے. تو یہ جب آپ چیزوں کو الگ الگ کرتے ہیں، اس کے کمپوننٹس اجزاء بناتے ہیں اور اجزاء کی حیثیت سے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. جی صحیح، یعنی آپ اس کو ایز اے ہول نہیں سمجھ پائیں گے جب تک اس کی تفصیل نہ ہو. ہاں صحیح ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں کہ 4-5 اسٹیجز اور مراحل، یہ سب اسی ایک انسان کے وجود میں ہی ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. میں وہی تھوڑا سا تھا تو میں کہا یہ ہم نے الگ کیوں کیا، لیکن نہیں الگ اس وجہ سے کیا ہے کہ سبل سکے. السلام، یعنی آپ اس کو الگ کر کے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ سبل السلام پر رہنا ایک مسئلہ ہے اور سبل السلام کے پر رہنے کے اثرات ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اگر آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے نا جو پچھلی دفعہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ حیات دنیا علی الآخرہ، بالکل یہ علامت ہے یا ریزن ہے، وجہ ہے. تو اس کو جیسے میں اگر آپ کو سمجھاؤں اس کے لیے بھی ایک مثال ذہن میں آتی ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ پانی جو کسی حوض میں ہوتا ہے اور نیچے مٹی ہوتی ہے، نیچے مٹی ہوتی ہے اور پانی شفاف اوپر سے دکھتا ہے، لیکن جب اس میں ایجیٹیشن ہوتی ہے تو وہ مٹی اوپر اٹھ کے آ جاتی ہے اور پورا پانی گندا ہو جاتا ہے. تو اب جو یہ مٹی ہے یہ پانی کے گدلا ہونے کی وجہ بھی ہے اور علامت بھی ہے. علامت بھی ہے، دونوں ہے. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو میں جیسے میں نے اس کا جو لوپ بنایا تھا نا
ہاں بالکل صحیح ہے, دو پیستا بنتا ہے, بالکل صحیح, یہ مثال بہت اچھی آپ نے, بالکل جی. تو صحیح ہے. اسی طریقے سے یعنی بندہ جب سبل السلام پر آتا ہے تو سبل السلام پر باقی رہنا, سبل السلام پر چلنا, اس پر استقامت وہ ایک الگ مسئلہ ہے نا. جی بالکل صحیح ہے, اور اس ٹھیک کی ہے, اور علامت جو ہے سبل السلام پر باقی رہنے کے بنا پر جو نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. وہ علامت ہے جو اس کی شخصیت میں نظر آنا چاہیے. ہاں, یعنی کہ جو اس کو نتیجے ملتے ہیں, وہ نتیجہ کیا ملتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. ہاں صحیح ہے, یہ نتیجہ مل رہا ہے یہ سبل نتیجہ, السلام پر ہونے کی وجہ سے. ٹھیک لیکن ٹھیک, سبل السلام پر خود قائم رہنا, ہاں اس یہ بھی کے ایک لیے مسئلہ ہے. تقویٰ چاہیے, اس کے لیے تزکیہ چاہیے, اس کے لیے عقل چاہیے, یہ سب چاہیے. صحیح ہے, صحیح ہے, یہ دو باتیں ہوں گی. جی جی بالکل بالکل صحیح. ٹھیک ہے, صحیح تو ہم ٹھیک ہے. بات جو گفتگو کر رہے تھے وہ مغضوب علیہم اور ضالین کے حوالے سے تھی. اور جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ٹاپک ہرگز ہرگز مختصر نہیں ہے, چھوٹا ٹاپک نہیں ہے. خود قرآن کریم کے عنوان سے, یعنی قرآن کریم نے اس حوالے سے بہت بہت زیادہ آیتیں, آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا, کہ جن میں گمراہوں کے بات کی ہے, ان کے انجام کو بتایا ہے, پھر اس کے بعد جو لوگ غضب الہی کا شکار ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا, اور اس کے بعد میں نے آپ کو سورۃ المؤمنون کی آیتیں بھی پچھلی دفعہ بتائی تھیں, یاد ہے آپ کو؟ جی جی وہ یاد ہے, جی سر, جی جی یاد. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ نحل کی آیتیں تھیں, وہ سورہ مؤمنون کی آیتیں. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں تھوڑا, کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو مین اس کے ایسپیکٹس ہیں نا مغضوب علیہم اور ضالین کے, وہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں انشاءاللہ. تو اب یہ آیتیں کہاں سے ہم نے کوٹ کی ہیں؟ جو 4 آیتیں آپ کے سامنے ہیں, 19, 20, 21, 22, یہ ہیں سورہ فصلت. بعض اوقات اس کا نام حامیم السجدہ بھی آپ کو بعض صحف میں ملے گا, صحف قرآنی میں. اور آج کل جو نام زیادہ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ اس کا پاپولر ہوا ہے, سورہ نمبر 41, وہ سورہ فصلت ہے. اچھا, اس میں جو ہے وہ آیت کس طریقے سے بیان کر رہی ہے, وہ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار, کہ اس یوم میں کہ جب دشمنان خدا کو جمع کیا جائے گا, محشور کیا جائے گا آگ کی طرف. ٹھیک, ان کو جمع کیا جائے گا آگ کی طرف. کس کو؟ اعداء اللہ, اللہ کے دشمنوں کو. تو اب یہاں پر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے 2 بنیادی کیٹیگریز آ رہی ہیں نا. ایک آ رہی ہے مغضوب علیہم, اور ایک آ رہی ہے ضالین. مغضوب علیہم کو ہم اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ کا غضب, انتقام, عذاب شدید جن کے اوپر آ رہا ہے. اور ضالین وہ لوگ ہیں کہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ رستے سے بھٹکنے والے ہیں. جی, تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ جنہوں نے انکار کیا. اعداء اللہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کیٹیگری, کیونکہ ہمیں اپنا اصل ٹاپک نہیں بھولنا ہے. سر مغضوب علیہم میں ہوں گے نا, نار کی طرف دھکیلا جائے. ہاں, نار میں وہ بھی جا سکتے ہیں, ضالین بھی جا سکتے ہیں. یہ مجھے تو ضالین ہوں گے, ضالین ہے سر. اس کی وجہ یہ ضالین ہے ہوں کہ گے. اگلی آیت جو ہے, وہ جو اگلی آیت ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان کے وہ ہے نا کہ حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم و ابصارہم. تو اس کے بعد وہ جو
इनकार करेंगे ना अपने इसके, तो उनकी जमानों पर मोहर लगा दी जाएगी और उनके जिस्म बोलेंगे। तो मतलब ये है कि वो ज़ालिम नहीं होंगे, ज़ालिम होंगे जो कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको फिर वो उसका जो आज़ार है वो गवाही देंगे। तो ये अच्छा, जो मुझे बात नहीं दुरुस्त है, ये नहीं अच्छी बात है ना, यही है कि हमें सोचने की, फिक्र करने की आदत डालनी है ना। जी जी। अच्छा, मुझे जो बात समझ में आ रही है, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आप अपनी दलील दें, हम अपनी दलील दें, जो हमें समझ में आ रहा है, फिर फैसला करें कि किसकी दलील बेहतर या मजबूत तर है। कि मुझे जो बात समझ में आ रही है कि आदाउल्लाह यानी अल्लाह के दुश्मन, ये बहुत सख्त लफ्ज है। जी सर। ठीक है, ये नहीं कि मुझे जो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर उन लोगों का जो तारुफ कराया जा रहा है, हाँ दुश्मन वो जी। इस उन्वान से कराया जा रहा है कि ये दुश्मनान खुदा है। और दुश्मनान खुदा होने का मतलब क्या होता है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने, अब जाहिर खुदा से क्या कोई दुश्मनी करेगा, असल दुश्मनी यानी दीन खुदा से होती है या हुज्जत खुदा से होती है। खुदा से तो दुश्मनी पॉसिबल नहीं है ना बराह रास्त। तो खुदा की दुश्मनी यानी अल्लाह के पैगाम से, खुदा के दीन से, खुदा के नुमाइंदे से दुश्मनी करना। तो उन लोगों को जमा किया जाएगा इलन नार, आग की तरफ। तो ये जो दो बातें बयान हो रही है ना, यानी आदाउल्लाह, ये बहुत सख्त है। और दुश्मनी करने का क्या मतलब है खुदा से? इसका मतलब ये है कि सिर्फ इनकार नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इनकार करने वाले को दुश्मन नहीं कहते, दुरुस्त है ना? जी सर, जो मुकाबले जी पर खड़ा सर। होता है, जो मुकाबले पे आ जाए वो मुकाबला दुश्मन नहीं करे, होता। जो वो दीन को मिटाने की एफर्ट करे, जो मिसाल के तौर पर यानी कि हुज्जत खुदा को रास्ते से हटाने की एफर्ट करे, तो वो आएंगे आदाउल्लाह में। ठीक है, खाली इनकार करना कि मैं नहीं मानता, वो इसमें नहीं आएगा। और उसके बाद क्या होगा इंशाअल्लाह, हम और आयतें भी देखेंगे कि जब ये बात हो रही है कि उनका जो हशर का मतलब जमा करना, और फिर फहुम यूज़ाऊन यानी कि जैसे उनकी कतारें बना दी जाएंगी, जमा किया जाएगा और उनको जिसे कहते हैं ना हाजिर किया जाएगा कि इनको हाजिर करो हिसाब के लिए, कि अब हम इनसे पूछेंगे कि ये सब क्या है। तो मेरी राय इस तरफ जा रही है कि ये फकत ज़ालिम नहीं है, बल्कि ये मग़ज़ूब अलैहिम की कैटेगरी में जा चुके हैं। और ये बात दुरुस्त है कि मग़ज़ूब अलैहिम जो है वो भी शुरू में ज़ालिम ही होते हैं। इस बात को भी हमें समझना है कि मग़ज़ूब अलैहिम के ज़ुमरे में कोई इंसान अचानक से नहीं पहुंच जाता है। पहले मतलब ये भी एवोल्यूशन है, मतलब पहले आप ज़ालिम में आएंगे, उसके बाद आप, हाँ लाजिम आते जब कुफ्र बढ़ जाएगा तो वो यानी उसमें आ उसकी जाएगा। मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ ना, कि जब आप समझें कि एक रास्ता है, क्योंकि रास्ते से ही खुदा हमको पहचानवा रहा है ना, हिदायत या ज़लालत के निज़ाम को रास्तों से पहचानवा रहा है। जब सिरात की बात हो रही है, सबील की बात हो रही है, तो मेटाफर क्या है, इस्तिलाह क्या है, इसको समझाने के लिए, अगरचे कि मैंने आपको बताया कि हकीकत ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इस मामले को समझाने के लिए खुदा जो टर्म्स यूज कर रहा है, टर्मिनोलॉजी, वो सफर वाली यूज कर रहा है, सबील और सिरात की टर्म्स यूज हो रही हैं। तो हम अगर उसी चीज को यानी उसी नजरिए को आगे बढ़ाएंगे तो हमें बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि एक रास्ता है जो सबील सलाम, सलामती की सबील है, उसके दाएं बाएं जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब खौफनाक और खतरनाक मामला है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि उसके दाएं बाएं जितना कुछ भी है वो क्या है, सब वहां पर। एक मिनट में अगर ये बना सकूं, मैं कोशिश करता हूं कि ये फिगर बना लूं।
کہ یعنی یہ آپ سمجھیں کہ یہ جو رستہ ہے ابھی صراط مستقیم نہیں، یہ سبیل سلام. اچھا اب یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ جی یہ سبیل سلامتی ہے کہ جو ہمیں لے جائے گی کہاں تک لے جائے گی؟ صراط مستقیم تک لے جائے گی. ٹھیک، لیکن اب ایک نئی پرابلم یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہے. یعنی اگر کوئی ادھر نکل جائے ادھر نکل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ سبیل سلام کے کسی بھی طرف اگر بندہ ڈیویٹ کرتا ہے تو یہاں پر شیاطین موجود ہیں. ٹھیک ہے، ادھر اور ادھر ہر طرف جو ہے نا سبیل سلام کو گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے شیاطین میں. رائٹ، اس ڈیویٹ ہونے کو یعنی سبیل سلام سے بھٹکنے کو کہتے ہیں معصیت. ٹھیک، بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے. میں اب کلاس کو نا میں تھوڑا انٹریکٹیو رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بیک گراؤنڈ میں نوائز نہ ہو تو پلیز اپنے مائکس وغیرہ کو آن رکھیں نا اور میرے ساتھ اب آپ رہیں ساتھ بات کریں. جی جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی سمجھ کہ آ رہی ہے. معصیت حقیقتاً کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ صحیح رستے سے ڈیویٹ ہونے کو، بھٹکنے کو کہتے ہیں. گناہ کو. نہیں، گناہ کو نہیں کہتے. سر اس کے لیے جو ایک نافرمانی کا بھی ترجمہ استعمال کیا جاتا ہے یا وہ ہے، لیکن معصیت کا جو بالکل روٹ میننگ ہے نا وہ جی سر. وہ بچہ کیا ہے؟ صحیح رستے سے ڈیویٹ کر جانا. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ جب انسان صحیح رستے سے نکلا ادھر ادھر ہو گیا سو بولا سلام سے، تو یعنی وہ معصیت کا شکار ہو گیا. سر باطل پرست کہہ سکتے ہیں؟ جی باطل پرست کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یعنی کہ معصیت جو ہے نا یعنی کہ رستے سے بھٹکنا رانگ وہ سائڈ پہ چلا گیا. کسی بھی خطا کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی بھی غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. جیسے آپ اگر دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے ان کی تلاوت کی جائے، اس میں ایک جملہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ہے ذہن میں؟ جی جی ربنا بالکل لا یہ ہے. تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یہ بہترین دعا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ 3 آیتیں پڑھ کے سویا کریں. اچھا ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں. آخری 3 آئے تھے. صحیح. جی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا. کس بات پہ مواخذہ نہ کرنا؟ ان نسینا، اگر ہم نسیان کا شکار ہو جائیں. نسیان ذکر کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، نسیان یعنی فراموشی، ذکر یعنی یاد. ذکر اور نسیان اور ذکر اور غفلت یہ آپس میں اپوزٹ ہے، تضاد ہے. تو ہم اگر نسیان کا شکار ہو جائیں یا ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، خطا یعنی مسٹیک، تو ایک مومن اتنا زیادہ متوجہ رہتا ہے کہ اسے اب دیکھیں نسیان اور خطا جو ہے یعنی فراموش اور مسٹیک، اس کو ہم عام طور سے سیریسلی نہیں لیتے. ٹھیک، لیکن اگر ایک بندہ مومن ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہی انسان بھٹکتا ہے. تو معصیت حقیقتاً کس وجہ سے ہوتی ہے؟ رائٹ ان دا بگننگ اگر کوئی تو بولا سلام پر ہے تو وہ معصیت اور ضلالت یعنی بھٹکنے اور ڈیویٹ ہونے اور راہ کو گم کرنے کا، یعنی پہلے انسان بھٹکے گا پھر رستہ گم کرے گا. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے سر یہ ڈیویشن ڈیلیبریٹلی نہیں ہوگی.
جی हाँ भूल चूक आप होगी पहले, हमें नसीहत पता भी नहीं मतलब चलेगा, भूल, हमें भूल पता भी चीजें नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा, पता हाँ, भी इस चलेगा और मासियत डेबिट हो का जाएगा। रीजन क्या बन रहा है? इस मासियत का फरामोशी, रीजन क्या बन रहा है? भूल चूक, इब्तिदा गफलत में निस्यान गफलत और खता, और अपने गफलत भी हो गया सर। निस्यान और खता को पिक करना जो है ना, ये इतना आसान काम नहीं है। सही बात। यानी मिसाल के तौर पर देखें, मैं आपको मिसाल दूं, जैसे बुजुर्गान के हवाले से या जो मुतवज्जे इंसान होते हैं कि कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि जैसे यानी जनाब मुक़द्दस अर्दबेली जो बहुत बुजुर्ग आलिम, अहमद उनका नाम था, लेकिन उनके अपने तक़वा और उसकी वजह से मुक़द्दस उनका लक़ब पड़ गया था। तो यानी उनके इंतकाल के बाद किसी और आलिम ने ख्वाब में देखा। अब ये चीज़ें हैं, ज़ाहिर है हमारे लिए 100% हुज्जत नहीं है, लेकिन इसका जो इसमें जो बात है ना, वो इंसान के लिए कुछ हक़ाइक़ रोशन करती है हाँ, कि एक प्यास का उनके इंतकाल के बाद कि आपका हिसाब कैसा हुआ। उन्होंने कहा कि अपने हिसाब में मैं एक जगह मुश्किल में पड़ गया। किस जगह मुश्किल में पड़ गए? कि एक दिन बाजार में या सड़क पे जा रहे थे, एक कोई देहाती है वो था, वो अपने गधे की पीठ पर घास का गट्ठर लेके जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस घास के गट्ठर में से उसको बताए बगैर एक घास का तिनका निकाल लिया अपने दांतों में खिलाल करने के लिए। सही? जी आ रही बात समझ में? समझ में आ रही सर। इस चीज की वजह से मेरे हिसाब में मुश्किल आ गई, लेकिन जाहिर है कि मुश्किल इस वजह से आ गई कि वो जिस मकाम पर जा रहे थे तो वहां के लिए ये भी गड़बड़ थी। लेकिन इसको कहते हैं खता। मैंने ये मिसाल आपको किस लिए दी है? खता, खता को समझने के लिए। ठीक है, इस किस्म की चीजें, किसी की चीज उठा ली, किसी का वो कर लिया बगैर पूछे, किसी को कोई बात कह दी, इवन राह चलते किसी को धक्का दे दिया ऐसी तफरी में, हम जी जी फील नहीं ये करते। बहुत बहुत, हाँ पिक नहीं करते, बिल्कुल पिक ठीक नहीं है, करते। ये खता है। और जो मुतवज्जे मोमिन है वो रोजाना खुदा से क्या कह रहा होता है? रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्तअना। हाँ कि ए खुदा, मैंने आज के दिन में, क्योंकि ये हर रात पढ़ने के लिए है ना, तो हम इसको ये बात कह सकते हैं कि आज के दिन में मैंने जिन चीजों को फरामोश कर दिया, गफलत का शिकार हो गया या इस तरीके की खता कर बैठा, तो मेरा उस पर मौखज़ा न कर। क्योंकि निसियान और खता जो है, इवन आप सुबुल सलाम पे भी होंगे ना, तो वो किस चीज को क्रिएट करेगी? मासियत को क्रिएट करेगी। यानी वो आपको सुबुल सलाम से टहोके देके अलग हटाएगी। अब अगर आप मुतवज्जे हैं, आपने अपने अंदर मासियत के असर को फौरन महसूस किया। कैसे महसूस करेंगे आप? मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मासियत के असर को इंसान कैसे महसूस कर सकता है? उसका क्राइटेरिया क्या है कि सर वो मासियत घुस रही है मेरे अंदर? तौफीक सलब हो जाती है नेकी की, और नेकी से दूर हो जाता है इंसान। इसमें जो है ना, देखें, मेन जो है, जो चीज आप हर वक्त चेक कर सकते हैं, लज्जते इबादत इबादत व जिक्र, ये नहीं मिलेगी, सही। या अगर है तो कम हो जाएगी। ये इसका मेन क्राइटेरिया है कि अगर इंसान के वजूद में ये मासियत वाले असरात पेनिट्रेट होने शुरू हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता, तो उसका सबसे पहला नतीजा जो बरामद होता है वो ये कि इबादत में लज्जत, इबादत की चाहत और जिक्र, ये एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, खत्म होने लगता है। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? इलाज है चल रहा है। इलाज तौबा।
इस्तग़फ़ार। तौबा यानी पलटना, कम बैक, जल्दी से वापस आओ, जल्दी से वापस आओ, बिल्कुल इंतजार। और जल्दी से क्यों वापस आओ? इसलिए कि अगर हम थोड़ा सा भी डेविएट करते हैं तो हम शयातीन की टेरिटरी में एंटर हो जाते हैं, और वो अपने तीर तलवार बंदूकें तेज करके इंतजार में बैठे हैं। वो हमारे तरीके से ना, मतलब मैं एक अजीब जुमला आपसे कह रहा हूं कि वो हमारे तरीके से निस्यान और गफलत का शिकार नहीं होते। जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने फौजियों से, अपने लश्कर वालों से शिकवा किया था ना कि मुआविया के लश्कर के बारे में कि वो बातिल पर होते हुए मुत्तहिद और मजबूत हैं और तुम हक पर होते हुए मुंतशिर हो। तो ये जो बातिल परस्त हैं, यानी बातिल का काम करने वाले शयातीन हैं, ये हमारे तरीके से ढीले ढाले नहीं है, एफिशिएंट हैं, तेज और तर्रार हैं। तो इन्होंने जहां भी मौका इनको मिलना है और इन्होंने अटैक करना है कि ये बंदा सलामती के रास्ते से इधर उधर हो गया है, हमारे टारगेट में आ गया है, हमारे रडार में आ गया है, नाउ अटैक, फुल्ली, पूरा पुरजोर हमला करो इस पे। तो इस वजह से तौबा फौरी लाजमी है। तौबा का मतलब वापस, जल्दी से भाग के वापस आ जाए सुबह सलाम पे। और जैसा मैंने आपको बताया कि उसका पैरामीटर क्या है, उसका पैरामीटर यानी कि अगर आप इन तमाम बातों को समझ रहे हैं ना, तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि नमाज दिन में 5 मरतबा क्यों है। बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। बात समझ में आ रही है कि नमाज दिन में 5 मरतबा क्यों है? इसीलिए कि जिक्र को जारी रख सकें और इसलिए कि आप हर नमाज में बंदगी अपने आप को देख सकें कि सुबह से दोपहर तक का जो टाइम गुजारा उसमें ये मासियत तो नहीं घुस गई कहीं। हर थोड़े वक्फे के बाद नमाज एक आईने की मानिंद है जिसमें आपको अपना नफ्स दिखता है। तो ये 5 वक्त की नमाज कम अज कम, वैसे तो इंशाअल्लाह नमाज शब भी मोमिनीन पढ़ते होंगे, लेकिन कम अज कम ये 5 औकात की जो नमाज हैं ये आपको अपने नफ्स को देखने में मदद देती है रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि ये इतना ही खतरनाक मामला है कि अगर ये मासियत, और अगर मासियत का इलाज तौबा से नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर बंदा इधर उधर निकलना शुरू हो जाएगा और सबील सलाम से दूर होना शुरू हो जाएगा। जब वो इतना दूर हो जाए कि फिर रास्ता नजर आना बंद हो जाए तो क्या होगा? फिर वो वाल हो जाएगा, गुमराह, राह गुम कर बैठा भी है। और ये फिर अब बहुत डेंजर जोन आ गया है, वालीन वाला। वालीन प्लूरल है ना, वाल, रास्ता गुम कर बैठा, यानी कि अभी अगर इधर है इधर है इधर है तो मुड़ के देखेगा तो रास्ता दिख रहा है, भाग के वापस आ सकता है। लेकिन अगर इतना दूर इधर उधर कहीं भूल भुलैयों में भटक गया, अब ये गुमराह हो गया, ठीक, रास्ता गुम कर बैठा। अब क्या होगा कि अब उसका वापस जाना, यानी अभी भी वापस जाना इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन डिफिकल्ट बहुत हो चुका है। और इस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है कि अब वो चारों तरफ से सराउंडेड है इन्हीं शयातीन वयातीन से, ठीक है। यही इसी किस्म के लोग हैं कि जिन्होंने अब उसको चारों तरफ से घेर लिया और हर तरीके से अब उस पर मजीद वर्क कर रहे हैं कि वो कभी वापस ना जा सके। और इसमें जो सबसे बड़ी फिर खतरनाक बात होती है ज़ौल के बाद, कि इंसान इन शयातीन का शिकार होने के बाद, यानी ज़ौल जो है ना,
وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے. ٹھیک ہے, گمراہ کا مطلب کیا ہوا؟ جس نے راہ کو گم کر دیا. اس کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ اغوا یا غاوی کی فہرست میں آ جائے گا, یعنی جو بے ہدف ہو جائے. یہ شیاطین کیا کریں گے نیکسٹ اسٹیپ پہ؟ بے ہدف بنا دیں گے, یعنی بندے کو اس جگہ پر لے جائیں گے کہ جو اس بات کو بھول چکا ہوگا کہ جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رحم اللہ امرأن, کہ اللہ اس انسان پر رحم کرے, علما جو اس بات کو جانتا ہے, من اینا و الی اینا, اور ایک شاید یہ بھی ہے کہ وفی اینا, خدا رحم کرے اس انسان پر جو اس بات کا علم رکھتا ہو کہ کہاں سے آیا ہوں, کدھر ہوں, اور کہاں جانا ہے, کدھر جا رہا ہوں. تو ہدف کو مد نظر رکھنا موسٹ امپورٹنٹ ہے. اسی لیے جو غاوی اغوا ہو چکا ہے وہ پھر کس فہرست میں شامل ہو جاتا ہے؟ مغضوب علیہم کی فہرست میں شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بے ہدف ہو چکا ہے, جو اپنی انسانیت کو فراموش کر چکا ہے, جس کی نظر میں رب کی زندگی کی حقیقتوں کی کوئی امپورٹنس باقی نہیں رہی ہے, وہ اب کون سا جرم ہے جو نہیں کرے گا, کون سی تباہی ہے جو اب نہیں پھیلائے گا. اور اسی بات کو جو آیت الکرسی والی جو دوسری آیت ہے کہ قد تبین الرشد من الغی, کہ ہم نے رشد اور غی کو بیان کر دیا ہے, الگ الگ کر دیا ہے. اور سب سے زیادہ جو ڈینجر ہے نا, ڈینجر وہ کیا ہے؟ ضال کے بعد غی اور غاوی ہو جانے کا ڈینجر ہے. کہ یہ شیاطین پھر فقط گمراہ نہیں چھوڑیں گے, بلکہ یہ اپنے اتنے زہر کے انجیکشن دیں گے, اتنے انجیکشن دیں گے کہ انسان ہدف کو فراموش کر دے گا, بھول جائے گا. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, سورہ حشر کا آخر رکوع, کہ ان لوگوں کے طریقے سے مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو نسیان کا شکار کر دیا, بھول گئے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ کو بلانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. انساہم انفسہم, اپنے نفوس کو بھول گئے. کہ خدا کو بھلانے کا مطلب خالی خدا کو اگنور کرنا نہیں ہے, خدا کو بھلانے کا مطلب اپنی حقیقت کو گم کر دینا ہے, اپنی ذات کو مٹا دینا ہے, ختم کر دینا ہے. تو یہ والا جو معاملہ ہے نا, یہ ہے ضال اور مغضوب علیہم اور غی اور غاوی, اور یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. ٹھیک ہے, بتائیں, بات سمجھ میں آئی؟ سر اس میں آپ نے جیسے یہ بتایا کہ خدا کو بھول جانا, خود کو بھول جانا ہے, اور بعض اقوال جو نظر سے گزرے ہیں اس میں مطلب اس کو تھوڑا سا ادر وے راؤنڈ بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی معرفت حاصل کر لے تو خدا کی معرفت پہنچ جاتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کر دیجیے سر, کہ یہ مطلب دونوں ایگزیکٹلی اسٹیپس نہیں, وہ بھی ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن بات اصل میں یہ ہوتی, جیسے کہ میں اگر آپ سے ایک سوال کروں, اور یہ سوال آسان نہیں, کہ زندگی کو سمجھنے کے لیے ابتدا خدا سے ہونی چاہیے یا نفس سے ہونی چاہیے؟ سر میں مطلب اپنا ذاتی وہ کرنے کی کوشش کروں اپروچ کو, تو میرا خیال ہے خود سے ہونی چاہیے پہلے, کہ خود کو پہچانے گا تو خدا تک اس کی مطلب حقیقت کو جاننے تک پہنچ سکتے ہیں. کوئی اور اس بارے میں رائے دیں گے؟ جی, آپ کا جواب میں نے سن لیا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. اچھا, میں سر یہ اس میں تو جو بیسک بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں ایک بھول چوک ہے, اور جب آپ بھول چوک سے اپنے راستے سے بھٹکتے ہیں جی, تو پھر
اگر تو فون واپس آ گئے تو ٹھیک ہے. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جی جی من عرف نفسہ سے ابتدا ہوگی یا عرف ربہ سے ابتدا ہوگی؟ خدا کو یاد رکھنا یا اپنے آپ کو یاد رکھنا؟ سر ابتدا تو اپنے آپ کو دیکھ کے پھر اللہ کو پہچانیں گے نا. دیکھیں یہ ایک بات ایسی ہے کہ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جیسا میں نے کہا نا یہ آسان نہیں ہے یہ معاملہ. آپ اپنے آپ کو جب بھی پہچانتے ہیں نا یا زندگی میں کسی بھی چیز کو، اس کے لیے آپ کو ایک ریفرنس چاہیے ہوتا ہے یا نہیں چاہیے ہوتا؟ جی بالکل. جی جی جو ریفرنس آپ کو چاہیے ہے اولیت اور فوقیت اس کو ہوگی یا جس چیز کو آپ پہچان رہے ہیں اولیت اس کو حاصل ہوگی؟ اولیت تو ریفرنس کو ہوگی یقیناً. بالکل صحیح بات ہے آپ کی، یعنی کہ اللہ کے ذریعے سے آپ نے پہچاننا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن ایک نہیں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اب اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ایک شخص جس کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کا، کوئی وہ نہیں ہے، اس کو اللہ تک پہنچنا ہے، تو اس کی طبیعت میں جو ایک جستجو ہے وہ اس کو پہلے اللہ کی طرف متوجہ اس سے کرے گی نا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے گا، چیزیں دیکھے گا، اور جب وہ اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد اس کو اندازہ ہوگا کہ اس کا کوئی کریچر ہے، مطلب میں یہ جو مشین بنا ہوا ہوں، میں خود بھی یہ چیزیں ہیں، اس کا کوئی بنانے والا ہے، تو پھر وہ خالق کی طرف جائے گا. تو پہلے وہ اپنے آپ کو نفس کو دیکھے گا، اندازہ کرے گا، پھر وہ ریفرنس پہ جائے گا، پھر ریفرنس سے پھر واپس آئے گا. اس میں تھوڑا سا آپ اس بات کو دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر کہ جو مادیین ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی تو اپنے آپ کو پہچاننے کی اور دنیا کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ہاں پہچان لیتے ہیں، لیکن وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ پہنچتے بالکل ہی فضول بات کر رہے ہیں یا وہ کچھ علمی اعتبار سے کچھ ہے ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اس بات کو، اس حقیقت کو مان تو رہے ہیں کہ ہم بنے، لیکن ہمارا بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے. اب وہ تو اس وہاں سے مین بیٹھ کے اصل امپورٹنس کس کی ہوئی؟ بنانے والے کی. آپ کے نفس کی ہے. اگر آپ اپنے نفس کو بالکل مرکز میں رکھ کے اس کے گرد چیز بنائیں گے تو صحیح بنے گی، یا آپ خدا کو مرکز میں رکھ کے اپنے نفس کو اس کے گرد بلڈ کریں گے تو نفس بلڈ ہوگا. خدا کو مرکز بنائیں گے، خدا کو مرکز بنائیں گے پھر بہتر بلڈ ہوگی. بالکل صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس سے نہیں مسئلہ ہے کہ معرفت نفس کو وہ نہیں کرنا یا اہمیت نہیں دینا، یا معرفت نفس کی بنیادی اہمیت نہیں ہے، لیکن معرفت نفس جو ہے نا وہ خود کسی ایک بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے فطرت انسانی ہے جو بنیاد ہے، لیکن فطرت انسانی خود کس پر کھڑی ہوئی ہے بتائیں؟ نفقت فیہ روحی پہ کھڑی ہے. نفقت فیہ روحی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی ہے. سورہ روم کی آیت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فطرت خدا ہے کہ جس پر فطرت انسان کھڑی ہے. ٹھیک، صحیح ہے. تو اس وجہ سے یعنی جب خدا کہہ رہا ہے نا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے طریقے سے مت ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا تو وہ اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھے. تو یہ من عرف نفسہ کی نفی نہیں ہو رہی ہے، یہ من عرف نفسہ کے رستے پر چلنے کی تمیز سکھائی جا رہی ہے. ہاں، اور اس کے امپورٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ کون سی چیز. کہ من عرف نفسہ کیسے طے کرنا ہے؟ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ طے کرنا ہے. اگر آپ من عرف نفسہ میں سے اسم رب کو نکال دیجئے تو پھر یہی سب ہوگا، یہی مادیین اور یہ فلاں 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 اور پھر یہی سب لوگ نکلیں گے. جی فرمائیے. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مرکزیت رکھی ہے وہ انسان کہہ رہے تھے. نہیں سر، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں دوسری آئی ڈی سے پھر لاگ ان ہوا ہوں،
میرے ساتھ لیپ ٹاپ کا جو ہے نا زوم گڑبڑ کر رہا تھا, تو میں اپنی جگہ بات کہہ رہا تھا, میرا خیال آپ نے سنی نہیں, اب تک پہنچی نہیں ہوگی. میرا سر سوال یہ تھا کہ ایک شخص جو, میں بھی بیچ میں مس کر گیا ہوں, دوبارہ اس کو کر رہا ہوں, ایک شخص جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, جو اس کو مانتا ہی نہیں ہے, اس کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے, اللہ کے وجود کو نہیں مانتا, وہ اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ نہیں دیکھیں, یہ جو بات ہے نا, یہ عالم حقیقت میں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے کہ ظاہراً اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مطلب شاید آپ لوگوں کو میرا یہ جملہ بہت عجیب سا لگے. نہیں سر, بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات مانتا ہوں میں. اہمیت جو ہے نا وہ الہ کے شعور کی ہے, نہ کہ الہ کے بارے میں بولنے کی یا الہ کے حوالے سے زبانی اقرار کی. نہیں سر, میں بات آپ کی بات مان لوں, میں کہہ رہا ہوں ایک شخص جس کے کانسیپٹ میں یہ چیز تو ہے کہ شاید کوئی ہو, لیکن وہ بھی اللہ کے وجود کو ماننے والا الفاظ سے نہیں, اس کو سمجھ میں نہیں ہے کہ اللہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. وہ اسلام کے اس میں نہیں آیا, وہ اسلام وہ احساس ہی نا, دیکھیں سر وہ یہی احساس چیز جو ہے نا, یہی چیز خدا کو ماننا ہے یہ احساس ہے نا کہ سر, جب وہ اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ کوئی سپریم اتھارٹی ہے جو رول کرتی ہے. یعنی جیسے دیکھیں, میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ایک کتاب ہے میری بہت اچھی فیوریٹ, وہ MIT کے ایک پروفیسر نے لکھی ہے, وہ بڑا اپنی فیلڈ میں کافی آگے ہے, میکینیکل انجینئرنگ. اس نے اس کے پریفیس میں لکھا ہے کہ میں وہ شپ پہ جا رہا تھا اور یہ کتاب پوری میں نے مکمل کر لی تھا, اس کا مینسکرپٹ ہینڈ ریٹن, ٹھیک ہے, ہینڈ ریٹن ہاتھ سے لکھ کے پوری کتاب 400 صفحے کی کتاب, اور ٹیکنیکل بک 400 صفحے کی لکھنا جو ہے نا بہت بڑا کام ہے, بہت عرقریزی کا کام. اور میں ایک شپ پہ جا رہا تھا, کروز پہ, اور وہ کتاب میں ڈیک پہ کھڑا ہوا وہ کتاب کا نسخے کو دیکھ رہا تھا, اور ایک دم سے وہ جو ٹربولنس آتی ہے ویوز میں, لہروں میں, اور کہا کہ کتاب جو ہے نا میرے ہاتھ سے چھوٹ کے پانی میں گر گئی. اور اتنے سالوں کی محنت جو ہے نا وہ میں اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں, وہ پانی میں, شفاف پانی میں, کہ وہ نیچے اترتی چلی جا رہی. تو پھر اس نے جو جملہ وہاں لکھا ہے نا کہ لیکن اسی وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک قوت ایسی ہے کہ جو ہم سے ہر مشکل اور مصیبت کے موقع پر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم ود رسپانسبلٹی بیہیو کریں. تو میں نے اس بات کو, اس واقعے کو اس چیز میں لیا کہ مجھے ابھی اس میں اور زیادہ امپروومنٹس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ چیز یہ ایک لحاظ سے قابل قبول نہیں. اب آپ بتائیں, یہ ایک بہترین شعور الہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ہے یا نہیں, بتائیں. جی یہ ہے, جی صحیح. کہ ایک, یعنی اس کو وہ نہیں گاڈ یا وغیرہ کچھ نہیں کہا اس نے کہا ایک طاقت اس یونیورس میں ایسی ہے کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ہی ول پنش اس, کہ ہمیں جب زندگی میں ناخوشگوار اور مطلب ہمارے لیے تکلیف دہ چیزیں, واقعات آئیں, تو وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم سینلی, یعنی عقل کے ساتھ, ہوش کے ساتھ اور رسپانسبلٹی کے ساتھ رسپونڈ کریں مصیبت کے لمحات کو یا ناخوشگوار واقعات کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بھائی یہ سب کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اگر اپنے لائف کو نا اس شعور کے اراؤنڈ بلڈ کرتے ہیں, اب جیسے دیکھیں نا کہ وہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس چیز کا ذاکر ہے یا نہیں ہے. جی شہزاد صاحب, کسی کو ذاکر کہتے ہیں نا جو یاد رکھے, جی جو یاد رکھے. زبان سے پڑھنے والے کو تو ذاکر نہیں کہتے نا. نہیں صحیح. ذاکر اسی کو کہتے ہیں کہ جو اصل بات, حق بات یاد رکھے. صحیح.
اور جب بھی اس کی ضرورت پڑے تو وداؤٹ اینی ڈیلے وہ بات اندر سے نکل کے سامنے آ جائے. وہ ہے ذاکر. اس کو ذاکر تھوڑی کہتے ہیں کہ بیٹھ کے تسبیحیں پڑھے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور فلاں و فلاں اور سبحان اللہ اور الحمدللہ، اور زندگی میں کوئی مشکل آئی تو پہنچ گئے لوگوں کے پاس خوشامد کرنے، پیسوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے. فضول ہے بالکل ہی یہ ساری باتیں پڑھنا اور وہ کرنا. تو اس بنا پر من عرف نفسہ یقیناً آپ کا مین کام ہے، لیکن من عرف نفسہ خود ذکر خدا پہ بلڈ ہوتا ہے. ٹھیک، من عرف نفسہ فنڈامنٹل یا مین فاؤنڈیشن سٹون نہیں ہے. من عرف نفسہ سے عمارت کھڑی ہوتی ہے آپ کی ذات کی، اور عمارت کی تہ میں فاؤنڈیشن کا ہونا لازمی ہے، ورنہ عمارت کیسے بنائیں گے آپ؟ تو وہ جو عمارت ہے نا نفس کی، وہ تعمیر ہوتی ہے فطرت الہی پر، ذکر خدا پر. ٹھیک، اور ذکر کا معنی بھی آپ سمجھ گئے نا آپ سب لوگ؟ جی 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 بالکل صحیح. ذکر کا معنی سمجھ جی گئے؟ سر. ذکر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق ذکر کا اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کتنی تسبیحیں پڑھتے ہیں. بالکل صحیح. صحیح ہے. ذکر اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز، اس کی یاد آپ کے یاد وجود دہانی. میں کتنی باقی ہے، صحیح. اسے کہتے ہیں ذکر. اور جو انسان ذاکر ہوتا ہے نا تو وہ ذکر اس کے اپروپریٹ موقع پر آٹومیٹیکلی اندر سے نکل کے سامنے آ جاتا ہے، اور انسان پھر اس کے مطابق بیہیو کرتا ہے، اور اس کا عمل اسی کے لحاظ سے ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ سیکوینس سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی. اب زال کے بعد پھر کیا سچویشن ہوگی؟ جب زال پر وہ آ گیا اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی کہ وہ مغضوب بنے گا، وہ بھی بتانا. دیکھیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابتدا میں جو تھوڑا سا کھسکا تو یعنی معصیت کا شکار ہو گیا، ڈیویٹ ہوا، توبہ کر لی، واپس آ گیا، رائٹ. لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ کھسکتا چلا جائے گا. جب اتنا دور نکل گیا کہ اب رستہ نہیں نظر آ رہا تو راہ گم کر بیٹھا، اور جو راہ گم کر بیٹھے وہ ضالین، وہ ضال ہو گیا. لیکن راہ گم کرنے کے بعد بھی اگر ہدف یاد رہے گا کہ میں کدھر جا رہا تھا تو کوشش کرے گا کہ رستے پہ واپس جاؤں. ٹھیک، صحیح ہے نہیں؟ جی سر. سر گناہ اس میں تو نہیں ہے نا، گناہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر تو کوئی نہیں. ابھی ہم اس سینس میں بات نہیں کر رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ وہی خرابیاں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو دور کرتی ہیں. جی جی. لیکن پہلے جی پہلے گمراہ ہوں گے. ہاں بات کریں. جی سر میں کہہ رہی ہوں کہ معصیت اور غفلت میں پھر کیا وہ رہے گا؟ پہلے معصیت ہوگی پھر غفلت ہوگی. معصیت میں کہہ رہا ہوں بھٹکنے کو کہتے ہیں. جی سر. معصیت کا مطلب بھٹکنا ہے، اور بھٹکنا کس وجہ سے ہے؟ انحراف کرنا. نسیان اور خطا کی وجہ سے. اور جی غفلت بھی اسی نسیان کی بہن ہے. غفلت جو ہے وہ بھی نسیان کی ہی کیٹیگری میں آتی ہے. تو یعنی غفلت اور نسیان اور خطا کی وجہ سے انسان رستے سے ڈیویٹ کرتا ہے. اس ڈیویٹ کرنے کو کہتے ہیں معصیت. آپ لوگوں کے ذہن میں معصیت بطور عمل آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو مجھے لگ رہا ہے وہ تھوڑی سی پرابلم یہاں پہ لگ رہی ہے. جی سر. جی میں کہہ رہا ہوں کہ معصیت اس بھٹکنے کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. معصیت اور اس نسیان کو کہیں گے نا سر، جس کی وجہ سے آپ
نہیں، نسیان اور خطا اور غفلت کی وجہ سے انسان صحیح راستے سے ڈیویٹ ہوا، ہاں اس ڈیویٹ ہونے کو کہیں گے کہ یہ معصیت کا شکار ہو گیا. ٹھیک، بالکل صحیح. ٹھیک ہے سر، سمجھ ٹھیک، بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. یعنی اب سر اس غفلت، معصیت اور خطا یہ سب ایک ہی زمرے میں آئیں گے سارے؟ نہیں، معصیت ان کے اثر کا نام ہے. جب انسان، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ہم نے خراب غذا کھائی، یہ ایک کام ہوا جی. جی خراب غذا کھانے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ پیٹ کا درد اور غذا ایک ہی چیز کا نام ہے؟ نہیں. تو یہی تو بات میں سمجھا رہا ہوں. پیٹ کا درد جو ہے وہ خراب کھانا کھانے کا اثر ہے نا. جی سر. صحیح. تو غفلت اور نسیان اور خطا کا اثر کیا ہے کہ انسان سبیل سلام سے ہٹ گیا. اس ہٹنے کو معصیت کہتے ہیں. جی سر، اب کلیئر ہو گیا. ٹھیک. اور اس کا علاج توبہ ہے، پلٹنا ہے. نہیں پلٹا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ادھر ادھر شیاطین ہیں، وہ تو ہر وقت مسلسل انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ تو آپ کو پش اوے کرتے ہی رہیں گے. تو انہوں نے دھکے دے دے کے اتنا دور کر دیا کہ بندہ اب کیا کر بیٹھا؟ راہ کو گم کر بیٹھا. ٹھیک ہے، یعنی اتنا دور نکل گیا کہ اب وہ رستہ نہیں نظر آ رہا ہے، گم راہ ہو گیا، ضال ہو گیا. تو ضال اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کون ہوتا ہے؟ جی بالکل صحیح. جی، سب کو اب اس سمجھ میں آ رہا ہے؟ زال سے وہ مغضوب کیسے بنے گا؟ اب اس پہ نہیں، بات کریں پہلے گے. ایک کر کے میں سب سے پوچھ لوں کہ جی سر، آگے سمجھ. اور اس کے بعد زال کے بعد یہ غاوی میں جائے گا، اور غاوی سے یہ پھر ضال جب مغضوب. آیا، اب اس کو دیکھیں غور سے سنیں اور نوٹ بھی کر لیا کریں نا، کہ ضال کا مطلب ہے کہ اب اس کو رستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ابھی اس کے پاس ایک چیز پازیٹیو موجود ہے. وہ کیا ہے کہ اسے اپنا ہدف یاد ہے. یاد ہے، رستہ نظر آ تو رہا ہے. اگر ہدف یاد ہوگا تو وہ یاد اسے پنچ کرتی رہے گی کہ بھائی میں کسی بڑی غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، مجھے واپس جانا ہے. یعنی کہ جیسے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پہلے جنت سے گزار کر دنیا میں ڈالا، ٹھیک ہے، اور انسان کے اندر وہ جنت والی خواہش رکھی ہے. تو وہ چیز ہمیں ہر وقت پنچ کرتی ہے نا، وہ ہماری ہیلپ کرتی ہے کہ بھائی اس میں نہیں پڑنا ہے دنیا میں اتنا زیادہ، ورنہ جنت نہیں ملے. اگرچہ کہ جنت کوئی اعلیٰ ہدف نہیں ہے، لیکن ایک امیجیٹ ہدف کے طور پر ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہدف انسان کو یاد رہتا ہے تو وہ ایون رستے سے دور بھی نکل گیا تو بھی اس کو یاد آئے گی. تو اب جتنے بھی شیاطین ہیں، اب ان کا نیکسٹ کیا ہوا؟ اگلا مرحلہ کیا ہے ان کے کام کا؟ بتائیں. اغوا کر لینا. جی اغوا نہیں، ہدف سے بے ہدف کر ہدف دینا. بھلا دینا، ہدف بھلا دینا، ہدف بتا دینا. ہاں، ہدف بھلا دینا. جو کہ شیطان نے اس کہا تھا کہ بات میں کو ہدف اس جگہ پر پہنچا دینا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی انسانی مقام کی کچھ نہیں ہے. بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. جتنا عیش کرنا ہے کر لو، جوانی اور زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے. یہ سارے میسیجز آپ لوگ سنتے ہیں کہ نہیں؟ موویز اور انٹرٹینمنٹ اور ادھر ادھر. یہ تو بہت آج سے 500 سال پہلے یہ بابر بادشاہ کا مصرع میں نے آپ کو سنایا ہے. جی بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. کہ یہ دنیا تو جملہ تمہارے آج لیے کل ہر لوٹ کوئی کے بولا، پھر نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. تو یہ کس انسان کا جملہ ہے؟ یہ مسلمان بادشاہ کا اپنے انسانی ہدف کو بلا چکا ہے. لیکن خاص بات جو یہ کہ ہدف کو بھول مسلمان جائے
مسلمان بادشاہ کا وہ ہے یہ جملہ، خاص نوٹ کرنے والی بات ہے کہ مسلمان بادشاہ کا جملہ ہے تو اور کتنا مسلمان خطرناک کون سے جی جی ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے. تو اب ضالین کی حالت میں جب شیاطین نے پک کیا، کیپچر کیا، تو اب ان کا نیکسٹ کام کیا ہے؟ بے ہدف بنا دینا. اور بے ہدف بنانے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے، جو ہم نے پہلے پڑھی تھی سورہ نحل میں، بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. یہ مین ٹول ہے ان کا. کیا کریں گے؟ حیات دنیا کو محبوب بنائیں گے اور محبوب تر بنائیں گے بالمقابل آخرت. ٹھیک واضح ہو رہا ہے نہیں؟ جی جی بالکل بالکل ماشاءاللہ. تو اب اس کے بعد بندہ ضال کے بعد کیا ہو گیا؟ غاوی ہو گیا، اغوا ہو گیا. اغوا کس کو کہتے ہیں؟ جو بے ہدف ہو جائے. غی یعنی ایم، آبجیکٹیو، ڈیسٹینیشن ہی گم ہو گئی، راہ نہیں گم ہوئی، ہدف گم ہو گیا. فرق فیل کر رہے ہیں دونوں میں؟ جی سر، زال میں جو ہے وہ راہ سے گمراہ ہوا اور غاوی میں جو ہے وہ اپنے ہدف سے گمراہ ہوا. ہدف سے گم کر بیٹھا. اب جو ہدف گم کر بیٹھے گا تو وہ سارے کے سارے کام اور اعمال انجام دے گا کہ جو حق کے مخالف ہیں. اور پھر اس کے بعد غاوی ہونے کے بعد وہ پھر کس طرف چلتا چلا جائے گا؟ مغضوب علیہم کی طرف چلتا جائے گا. ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ جی جی بالکل. جی سر، جی سمجھ آ گئی. ترتیب سمجھ میں آ گئی. اور جیسا کہ خدا نے فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، تو غاوی ہونے کی اپوزٹ کیا ہے؟ رشد. یعنی رشد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہدف کی طرف بڑھتا چلا جائے. صاحب رشد کون ہے؟ کہ جو اپنے ہدف کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور ہدف کی طرف استقامت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. غی کا شکار ہونے والا کون ہے؟ کہ جو اپنے ہدف سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے. تو یہ ترتیب بن رہی ہے. تو اب جو مغضوب علیہم ہے وہ الٹیمیٹلی کیا کام کرے گا؟ وہ سارے کام کرے گا کہ جو اسے اعداء اللہ کی فہرست میں لا کے کھڑا کر دیں گے. ٹھیک، مغضوب علیہم جو ہیں وہ پھر یہ سارے کام کریں گے کہ جن کی بنا پر وہ دشمن خدا. تو خدا پھر ان کو جمع کرے گا اور جمع کرنے کے بعد ان سے کہے گا، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، میرا یہاں پر جو مین وہ تھا بات کرنے کا، وہ اعداء اللہ پر زور تھا. اور پھر اس کے بعد یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب جائیں گے تو ان کی سماع اور ابصار اور جلود یعنی کھالیں وہ ان کے اوپر گواہی دیں گی، کیونکہ وہ اپنے اعمال اور کردار کے منکر ہوں گے. تو یہ سب چیزیں ان پہ گواہی دیں گی. بما کانوا یعملون، جو بھی وہ عمل کر رہے ہوتے تھے اس کی بنا پر یہ سب چیزیں ان کے مخالف گواہ ہو جائیں گی. تو یہ بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے، اگرچہ کہ یہ بھی بہت تفصیلی ٹاپک ہے، گواہی اعضاء و جوارح، لیکن ظاہر ہے یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ نہیں کر رہا. تو یہ ایک ٹرم ہمارے سامنے کون سی آئی؟ اعداء اللہ، اللہ کے دشمن. اور اللہ کے دشمن جو ہیں وہ بھی اگر ہم اپنی دلیل کو بلڈ کریں تو وہ مغضوب علیہم ہیں. اور اس کی ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ انسان اس مغضوب علیہم والی سٹیج اور دشمنی خدا تک کیسے پہنچتا ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ معصیت سے شروع ہوتی ہے، اور نسیان اور خطا اور غفلت سے شروع ہوتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ کر کے گناہوں پہ جاتی ہے. جیسے ہماری ایک بہن کہہ رہی تھی نا، گناہ، تو گناہ اس جگہ پر آ جاتے ہیں
کہ اگر معصیتوں کا علاج یعنی بھٹکنے کا علاج نہیں ہے تو پھر بندہ خالی نسیان اور خطا تک نہیں رہتا، پھر گناہوں کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر گناہ اسے دھکا دیتے رہتے ہیں، ہٹاتے رہتے ہیں دور، کس سے؟ سبیل سلام سے، اور ان گناہوں کی بنا پر پھر انسان ضال ہو جاتا ہے، ضال ہونے کے بعد وہ پھر شیاطین کے پیغام کا ریسیور بن جاتا ہے، اگر یعنی وہاں پر بھی جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ دروازے بند نہیں ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں وہاں سے بھی واپس، لیکن مشکل ہو جاتا ہے بہت، تو وہاں پر اگر اس نے شیاطین کو اب وہ جذب کر کے وہ کیا کریں گے؟ اسے بے ہدف بنائیں گے، غاوی کریں گے، اور جب بندہ بے ہدف ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کے کرائمز کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہے، ہر قسم کا جرم کرنے کے لیے پھر وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اور جگہ سے میں نے کچھ آیتیں سلیکٹ کی تھیں، اور یہ آیتیں ہیں سورہ قاف سے، سورہ قاف، اور اس میں ہم نے دو گروپس میں رکھا ہے۔ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں 24 to 27، یہ ایک گروپ ہے منفی، یعنی جو عذاب کا شکار ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے، اور نیچے اسی کے کمپیریزن میں وہ لوگ ہیں کہ جو اچھائی جن کو مل رہی ہے، تو ان دونوں کو دیکھ لیں۔ یعنی سورہ قاف بہت، اس کی میں نے الگ سے تفسیر کر کے وہ ہماری ویب سائٹ پر ہے، کیونکہ یہ بہت ہی تھاٹ پرووکنگ صورت ہے، اس میں ایسے مطالب اور معاملات ہیں جو قرآن کریم میں اور دوسری جگہوں پہ ڈسکس نہیں ہوئے۔ بہرحال، تو جب سور میں پھونکا جائے گا یعنی قیامت آئے گی، تو قیامت آنے کے بعد پہلا حکم بظاہر ان آیتوں کے مطابق کیا ہوگا؟ القیا فی جہنم کل کفار عنید، جہنم سے ملا دو، جیسے ہے نا کہ دشمنان خدا کو آگ کی طرف جمع کرو، اور آگ میں داخل کرنے سے پہلے ان کو اسمبل کرو تاکہ ذرا ان سے حساب لیا جائے، ٹھیک۔ اب یہاں بھی جیسے ہی قیامت برپا ہوگی تو کچھ لوگوں کے لیے ڈائریکٹ حکم آئے گا ان کو جہنم سے ملا دو، کچھ بھی نہیں ہے ان کا اور معاملہ، سیدھا جہنم میں داخل کرو۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ عربی، گرامر، لغت سب پڑھ رہے ہیں، تو ان 5 ورڈز کے مجھے معنی بتائیں۔ کفار، عنید، مناع للخیر، معتد، مریب۔ جی بتا سکتے ہیں کوئی؟ کفار کے معنی تو ہوتے دور کرنا، دور کرنا۔ یہ کون سی آیت ہے؟ ذہن میں مجھے نہیں آ بتا دیں گے سر، ذرا آیت دوبارہ بتا دیں گے؟ یہ سورہ قاف ہے نا، سورہ قاف کی کون سی آیت ہے؟ 24، 25۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح، میں سمجھ گیا۔ میں صرف آپ لوگوں کو دیکھیں ایک سر بات اس میں سمجھانا چاہ رہا کفار ہوں۔ جو ہے نا سر، کفار تو ہے جو چھپانے والا ہوتا ہے کسی چیز کو، یعنی کافر نا، تو اس کو کہتے ہیں امنا۔ ناشکرہ جی، سر، ناشکرہ بھی اور ہوگا کفار، ناشکرہ انکار کرنے والا۔ وہ تو کافر ہو گیا نا، یہ تو دیکھیں مطلب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں، اب ٹائم بھی ہمارا ذرا مختصر ہے، کہ یہاں پر منفی صفات کے حوالے سے جتنے بھی صیغے یا فارمز یوز کی گئی ہیں نا، وہ ایک لحاظ سے مبالغے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی عربی زبان کا میں آپ کو ایک جنرل اصول بتاؤں کہ اگر آپ کو کسی بھی ورڈ میں یا ورب میں شدت لانا ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جو بیچ والا لیٹر ہے اس کو شدہ کر دیتے ہیں، ڈبل کر دیتے ہیں، جی سر جی، ٹھیک، یا یہ کہ پھر یا لگا دیتے ہیں بیچ میں، جیسے وزن فعیل، فعال یعنی فاعل کام کرنے والا، فعال
یعنی اس میں بھی ہم کہتے ہیں نا یہ صاحب بڑے فعال ہیں، تو یہ فعال والا ورڈ آپ کس کے لیے یوز کرتے ہیں؟ فقط جو کام کرتا ہے، جو بہت تو زیادہ بار بار کام کر. بہت ہوں۔ زیادہ کرتا ہے. تو یہ جو کفار کی ٹرم آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کفر میں بہت آگے بڑھا ہے، یہ معمولی کافر نہیں ہے، سپرلیٹو معمولی ڈگری ہے. ناشکرا نہیں. ٹھیک، مناعن للخیر کا تو سر یہ بہت منع کرنے والا نا. ہاں منع، مناعن یہ دیکھیں پھر منع، منعنی مانع نہیں ہے، مناع مجھے منع نظر ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بھلائی سے روکنے والا. عنید دشمن، اور حق سے معتدن، بغض رکھنے والا. معتدن بھی زیادہ بہت زیادہ معتد حدوں سے نکلنے والا. حدوں سے. حد والے. ہاں. مریب شک میں مبتلا. شک میں رہنے والا. 5 کوالٹیز بتائیے، 5 کوالٹیز. تو یہ کون لوگ ہیں جن کو قیامت برپا ہوتے ہی سیدھا آرڈر ٹو ہیل؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اب ہمارے اصل ٹاپک سے، یہ مغضوب علیہم ہیں یا ضالین ہیں؟ مغضوب مغضوب علیہم ہے. تو مغضوب علیہم کا انجام کیا ہے؟ ڈائریکٹ اسٹریٹ ٹو ہیل. ٹھیک ہے، اور ان آیتوں میں مغضوب علیہم کی دیگر صفات آپ کو پتہ چل رہی ہیں کہ صحیح. یہ خالی انکار کرنے والے نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ انکار کرنے والے. اچھا، ایک چیز جی سوال آ رہا ہے ذہن میں، وہ یہ کہ مغضوب علیہم والضالین، مغضوب کو پہلے بتایا گیا، ضالین کو بعد میں بتایا گیا، جبکہ مغضوب جو ہے نا وہ بعد کی ڈگری ہے، بعد کا اچیومنٹ ہے. زال پہلے درجے پر آتا ہے، پھر یہ کس وجہ سے اس طرح بیان کیا گیا؟ نہیں، دیکھیں یہ اس کا جواب مشکل نہیں ہے. آپ جب بات کر رہے ہیں نا تو آپ کسی فنومینن کو ڈسکرائب نہیں کر رہے ہیں کہ پہلے کمتر ڈگری کو بیان کریں گے اور پھر ہائر ڈگری کو بیان کریں گے. آپ ایک مسئلے کو بیان کر رہے ہیں اپنی ذات کے ریفرنس سے. اور سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی. دیکھیں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا سب سے پہلے ڈاکٹر جو ہے نا، اگر مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اس میں کوئی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، ڈاکٹر سب سے پہلے ان تمام پاسبلٹیز کو ایلیمینیٹ کرتا ہے کہ جو فیٹل ڈیزیز کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. علامات یعنی سب سے پہلے وہ کس بات کو یقینی بنائے گا کہ یہ کینسر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، دل کا مسئلہ نہیں، یعنی آپ کے وائٹل آرگنز کے مسئلے نہیں ہیں. تو جب آپ اپنی ذات کے ریفرنس سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پہلے خطرناک چیز کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں، پھر کم خطرناک چیز پہ جاتے ہیں. صحیح. یہ ہم کسی فنومینن کو ڈسکس نہیں کر رہے، یہ ہم کوئی علمی مباحثہ نہیں کر رہے ہیں، فقط یہ دعا ہے ہماری، اہدنا سے شروع ہو رہی ہے. تو پہلے یعنی آپ کیا کہیں گے؟ یا اللہ کینسر سے مجھے بچا. جب آپ اگر بیماریوں سے پناہ مانگیں گے تو آپ کیا دعا کریں گے؟ کہ موذی امراض سے بچا اور جو کم درجے کے امراض ہیں ان سے بھی محفوظ رکھ. ایسی یہی ہونا چاہیے نا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اگر ہم کوئی خالی ایک علمی بحث کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کمپیریٹیو ڈگریز کو مد نظر رکھا جائے فرام لو ٹو ہائی. لیکن یہ تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں. تو جب ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو ہمارے وجود تو اس سے لرز رہا ہے. جو یہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے مغضوب علیہم کون ہے؟ اسٹریٹ مارچنگ آرڈرز ہیں ان کے جہنم کے لیے. تو اس سے نہیں دل ہمارا لرزے گا کہ
اللہ نہ کرے اگر اس قسم کی کوئی خوبو آ گئی ہمارے اندر تو کیا حال ہوگا ہمارا. جی جی بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، ماشاء اللہ. تو اب ہمیں مغضوب علیہم کی 5 کوالٹیز پتہ چلیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں نا؟ جی بتائیں، دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے؟ اب بالکل دیکھ جی سر. بلکہ چھٹی بھی ہے اگلی آیت میں. پہلے کفار یعنی بے انتہا انکار کرنے والا، ناشکرا، عنید، اپوزیشن کرنے والا حق کی، بغض رکھنے والا، مناع للخیر، خیر سے بہت زیادہ روکنے والا. ٹھیک ہے نا، مناع ہے، مانع نہیں ہے، بہت زیادہ روکنے والا. معتد، انید جی اناد سے ہے، اناد سے انید. جی تو یہ فعیل کے وزن پہ آ گیا نا، شدت آ گئی اس میں، عناد میں شدت آ گئی. معتد اور مریب. ریب آپ کو پتا ہے شک، مریب یعنی بہت زیادہ شک کرنے والا. اور کون ہے؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور جو خدا کے ساتھ دوسروں کو الہ قرار دیتا تھا. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ، اس کا ایک قرین بھی ہے. اب یہ بھی ایک بڑا مزیدار ٹاپک ہے کہ آپ کو اور مجھے، ظاہر ہے مجھے بھی نہیں پتا، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ میرا ایک ہمزاد بھی ہے، قرین بھی ہے، میرا ایک ساتھی بھی ہے. اب وہ ساتھی کرامن کاتبین ہیں یا کون ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہے میرا ایک ساتھی جو میرے ساتھ ساتھ ہے میری زندگی میں اور قیامت تک ساتھ رہے گا. تو قال قرینہ، جو اس کا ساتھی ہے وہ پھر اپنی خیر منائے گا خدا سے. ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے نہیں اس کو طغیان گری کا شکار بنایا، میں نے نہیں اس کو طاغی بنایا. ولیکن کان فی ضلال بعید، ضلال بعید کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے آپ کو یہ آیت میں نے ان فیکٹ پہلے اس کے 5 صفات کے لیے اور پھر اس آخری فقرے کے لیے کوٹ کیا آپ کے سامنے. ضلال بعید یعنی بہت دور نکل جانا اس کو، دور گمراہی کی میں گمراہی، دور کی ہدف کو گمراہی. بھول گیا سر، ہدف کو بھول گیا آپ نے. ہاں تو جہاں سے واپس پلٹنا مشکل ہو گیا. جی ضلال یعنی فقط ضال نہیں ہے، مطلب ضال تو ویسے ہی دور، راہ کو گم کر دینا ہے، اتنا دور نکل جائے کہ راہ گم ہو جائے. اس ضلال میں بھی بعد. تو ضلال بعید کس کی طرف پوائنٹ کرتا ہے؟ غابی کی طرف. بے ہدف ہونے کی طرف. اور یہ بے تیسرے ہدف ہونا کس کا مقدمہ ہے؟ غابی کا نا، غابی کا مغضوب سر. علیہم کا مقدمہ. صحیح. ٹھیک، نعوذ باللہ، یہ بے ہدف ہو جانا مقدمہ ہے مغضوب علیہم کی کیٹیگری میں کی طرف چلے جانے کا. اور بے صحیح ہدف ہونا جو ہے پھر وہ ضلال، ضال اور ضلال بعید. صحیح، کہ جو اس یہ کا ساتھی تھا، جو اس کا قرین تھا، وہ کہے گا کہ میں نے تو اس کو طغیان گری پہ مبتلا نہیں کیا تھا، دعوت نہیں دی تھی، لیکن یہ خود کس میں کس جگہ پڑ گیا جا کے؟ ضلال بعید میں مبتلا ہو گیا یا اس کا شکار ہو گیا. ٹھیک، اور یہ آیتیں میں نے اس لیے کوٹ کی ہیں تاکہ آپ اس کا کنٹراسٹ بھی دیکھ لیں، اور اس پر آج ہم بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کہ وہ یہ سورہ قاف میں ہی ہے کہ پہلا آرڈر جو ہے وہ یہ کہ جہنم کی طرف ان کو لے جاؤ، ان کو داخل کرو بغیر حساب کے ایک لحاظ سے. اور اسی طریقے سے کچھ حضرات وہ ہیں کہ جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. یعنی بغیر حساب کا مطلب ڈائریکٹ ان کے لیے بھی مارچنگ آرڈرز جنت کے لیے ہے. وہ ازلفت الجنت، اور جنت قریب کر دی گئی، جنت قریب کر دی گئی. اس جملے میں کچھ
سمجھ میں آ رہا ہے؟ فیل کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جیسے جہنم قریب کر دیا ڈائریکٹ اس طرح یہاں جنت قریب کر دی گئی. یہاں دیکھیں جنت آپ کا جو آپ کے گھر اگر کوئی قابل قدر مہمان آتا ہے تو آپ مہمان نوازی اور کھانا لے کر اس کے پاس جاتے ہیں. جی صحیح اور اگر کوئی بہت زیادہ قابل قدر نہیں ہوتا تو آپ مہمان کو لے کر کھانے کی طرف جاتے ہیں. صحیح مرتبے کی بلندی صحیح کو یعنی ہائی لائٹ ان کیا کا جا رہا وہ مقام ہے کہ جنت ان کی خدمت میں حاضر کی جا رہی ہے، نہ کہ یہ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. متقین کے لیے سر. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی اور جی جی سر جنت قریب کر دی گئی متقین کے لیے. لیکن یہ کون متقین ہے؟ یہ نارمل متقین نہیں ہے. اور غیر بعید، غیر بعید کا مطلب ہے کہ یہ جنت ان سے کبھی دور تھی ہی نہیں، تھی ہی نہیں. اور وہاں ان سے قریب کر دی گئی. یعنی وہ دنیا میں بھی ان کے لیے جنت، ان کے لیے دنیا میں بھی جنت تھی ایک ہاں، لحاظ سے. جیسے آپ اس میں مفاتی میں پڑھیں نا کہ وہ جو ایک روایت ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام سے کہ جہاں سے یہ ہفتے کے دن کی زیارتیں منقول ہوئی ہیں، خیال امام نقی علیہ السلام سے ہی ہیں، تو وہاں پر آپ اس وقت قید خانے میں تھے، قید میں تھے. اور جو راوی ہے جب آپ کے پاس گیا ہے تو آپ کے سامنے قبر کھودی جا رہی تھی، شاید امام کی ہی فرمائش. تو وہ پھر اس کو دیکھ کے سمجھا کہ آپ کا آخری وقت قریب ہے. وہ رونے لگا. آپ نے کہا کیوں رو رہے؟ کہا یہ سب مشکل مصائب. تو آپ نے کہا اس طرف دیکھو. تو اس نے اس طرف دیکھا تو بہترین بہشت کا اس کو نقشہ نظر آیا. آپ نے کہا یہ ہر وقت ہمارے لیے حاضر ہے. سبحان یہ ہر وقت ہمارے لیے حاضر ہے. تو جنت غیر بعید ہے، لیکن ظاہر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ متقین نہیں ہے جو نارمل متقین، کیونکہ پھر آگے ان کی صفات بھی بیان کی گئی. ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے. لکل اواب، اواب کون ہوا؟ سر پناہ تو ہوتا ہے نا وہ. بات پلٹنے والے کو کہتے ہیں سر. ہاں وہی جس سے توبہ سے ریلیٹڈ ہے. لیکن اواب کا مطلب پلٹنے کیا والا ہوگا؟ اواب کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پلٹنے والا. زیادہ پلٹنے. بہت زیادہ پلٹنے والے کا مطلب کیا ہوگا کہ ذرا سا سبول السلام سے کھٹک فیل ہوئی اور پلٹ کے واپس آ گئی، واپس پلٹ کے واپس آ گئی. یہ ہے اواب. ٹھیک ہے، انتظار نہیں کر رہے کہ ادھر نکل جائیں ادھر نکل جائیں اور پھر اس کے بعد نہیں. اتنا زیادہ مراقب ہے، اتنا زیادہ واچفل ہے اپنے نفس پر، اسے کہتے ہیں اواب. تو آپ نے دیکھا پہلی کوالٹی کیا ہے ان اسپیشل گریڈ کے متقین کی؟ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ توبہ کرنا، توبہ کرنا. بہت ہاں، زیادہ کہ چیک رکھ جنہیں رہے ہیں. ذرہ برابر بھی معصیت کا اپنے کو شکار نہ ہونے دینا. یہ نہیں کہ ابھی بھٹک جائیں گے، ادھر ادھر نکل جائیں گے، ذرا کوئی یعنی جسے کہتے ہیں نا ان وانٹیڈ ٹیریٹری میں ذرا وہاں سے بھی گھوم گھام کے آ جائیں پھر توبہ کر لیں گے. یہ سب نہیں ہے. چیک تو کر لیں وہاں پر کیا چیز ہے، پھر واپس آ جائیں گے. ذرہ برابر بھی یہ بات فیل ہوئی کہ میں بھٹک رہا ہوں اور اس کے وجہ سے معیار میں نے آپ کو بتائے، فوراً واپس آنا. یہ پہلی کوالٹی. اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے. اواب یعنی بہت زیادہ پلٹنے والا. حفیظ، حفیظ بھی مبالغہ ہے، فعیل کے وزن پر. حافظ نہیں ہے، یعنی جو اپنے دین کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنے والا. من خشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے خشیت کرنے والا بالغیب. وجاء بقلب منیب، اور منیب کس کو کہتے ہیں؟
क्या आपको ये वर्ड पता है आप में से किसी को? तो रुजू करने वाले हो गए, हाँ, मुनीब तौबा रुजू करने और वाले हो गए। इनाबा, तौबा और इनाबा, ठीक है, ये दोनों रिलेटेड वर्ड्स हैं। तौबा से ही जैसे अव्वाब है और इनाबा से जी, मुनीब है, मुनीब है। इसमें एक फर्क है, ठीक है, पलटना। एक फर्क है। वो ये है कि तौबा का मतलब होता है लाइक रिफ्लेक्शन, पलट के आना। इनाबा का मतलब ये होता है पलट पलट कर देखते रहना। इसके लिए जरूरी नहीं है कि बंदा राह से भटके। मेरा जुमला समझ में आ रहा है? ठीक जी है, जी सर, ठीक है, मेरी बात चेक समझ में करना आ रही है। है? जी यानी बात तौबा सही है, का मतलब ये समझ। है, तौबा का मतलब ये है, मेरा पेन को नहीं काम कर रहा, तौबा का मतलब है कि वो भटका और फिर वापस आ भटके, गया। इसका मतलब भटके ये है और कि ये पलट कर चेक कर रहा वापस है आए। कि मैं कहीं भटक तो नहीं गया। ये जी, चेक करता रहता तौबा है कि का मैं मतलब, भटक तो नहीं गया। तौबा का मतलब ये है कि हटा और वापस आ गया, ठीक। और इनाबा का मतलब ये है कि वो जिस मकाम पर है वहां से बार बार मुड़कर खुदा की तरफ देख रहा है कि कहीं किसी वजह से उसकी नजर इनायत और मोहब्बत मुझसे हट तो नहीं गई। मैं आ गई दीदी, आ गई घर से। बात समझ में आई? भूख लग रही है ना, पैर बर्फ तो में जो आ मुनीब है ना, मुनीब, मुनीब के लिए जरूरी नहीं है कि वो रास्ते से हटे। हरी मिर्ची कहाँ है? जो मुनीब है वो हाय अल्लाह। मुसलसल खुदा की तरफ देख रहा है, पलट पलट के देख रहा है। क्या इसलिए करोगे? ये सिफत जो है ना मुनीब वाली, ये अंबिया के लिए जिक्र हुई कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि वह अलैका तवक्कलतु व इलैका अनब, बोलना नहीं। या वह इलैहि उनीब। तो इनाबा में भटकने वाला मामला नहीं है। बात अब मैं समझ में कर आई? लूंगी जो। तो ये जो लोग हैं, अब ये भी एक्सक्लूसिव क्वालिटीज हैं या नहीं? ये आम मुत्तकी से तो बहुत आगे की बात है ना। जी बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। तो ये लोग स्ट्रेट टू जन्नत और वो वाले स्ट्रेट टू जहन्नम। यानी दोनों लेवल पर सुपरलेटिव क्वालिटी की बात की गई है। जो जहन्नम में वाले जाने वाले भी सुपरलेटिव क्वालिटी उनके यानी अंदर कि होगी। जैसे ही आपका क़यामत तारी होगी तो जो हकीकतन जन्नती और हकीकतन जहन्नमी हैं वो तो सीधा सीधा अपने अपने घरों को पहुंच जाएंगे। लेकिन उसमें जो हमारे लिए फायदे की बात है कि हम उन सिफात को समझ लें कि वो सिफात कौन सी हैं, कि जो अब हम इनको भी, इन मुत्तकीन के बारे में भी कह सकते हैं जिनकी सिफात यहाँ पर बयान हुई, कि ये सुबुल सलाम वाले नहीं हैं, बल्कि ये कौन है? सिरात सिराते मुस्तकीम वाले। मुस्तकीम वाले, जी जी, ये साथ है मुस्तकिल बात। ठीक। चलिए, बात हमारी काफी लंबी हो गई। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी महसूस किया होगा आप लोगों ने इस गुफ्तगू से, इंशाअल्लाह। जी माशाल्लाह, बिल्कुल। जी सर, बहुत अच्छा रहा। और ये जो थोड़ा इंटरेक्टिव रहा तो वो अच्छा रहा, साथ साथ ही सवाल करते रहे और ये हाँ, क्योंकि अब जाहिर है कि मुझे जो है ना वो आप लोगों को इसी जगह पे लाना है कि आप लोग अपने मतलब जहन को अच्छे से खोलें और चीज़ों को समझें। मेन तो ऑब्जेक्टिव हमारा यही है ना। यही है, यही है। अब इसके और अंदर एक जैस चीज फिर मैंने नोट की है कि वो जो हमें कीवर्ड है ना, वो जी कीवर्ड को पहचानना आना चाहिए। जी बिल्कुल जैसे इसमें पूरे में जो कीवर्ड था वो जो पिछली आयतों में था वो क्या था? आदावुल्लाह, अल्लाह जी के दुश्मन। जी अब ये आपको पहचान ले तो फिर आप बाकी चीजें समझ लेते हैं। जी। नहीं, नहीं? अभी जैसे उन्होंने, मोहतरमा शबाना ने ना दोबारा वही सूरह यूनुस की आयतों की तफसीर लिख के भेजी है ना, अब बहुत बेहतर है। यानी कि अब जैसे वही बात रिफ्लेक्ट हो रही है ना कि वो एक चीज समझ में आती जा रही है कि करना क्या है। तो इसी तरीके से आप लोग इंशाल्लाह ये अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो फिर काफी अच्छे मकाम तक आ जाएंगे।
قرآن فہمی کے. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں پھر اجازت. جی یہ سر، ہو خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. خدا حافظ سر. خدا حافظ.